اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 جنگ احد کا بیان چل رہا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلقون علی احد، اور یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ غزوہ احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے سے ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لے لیا تھا، اور انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، بعض کو احد پر چڑھے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار کر واپس بلا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ وَغَمٌّ، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا۔ لَكِي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا أَصَابَكُمْ، تاکہ وہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نہ اس تکلیف پر جو تم پر آ پڑے۔ یعنی رنج سے اوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب پے در پے یعنی بار بار رنج و غم اٹھانے پڑے تو ان کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دامن احد میں مسلمانوں کو پے در پے تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ سب سے بڑا رنج جو پیش آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر تھی، جس پر کسی کو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا، خود اس کو کیا زخم لگا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی کیفیت میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنت، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا۔ منتن نعاسا یغشا طائفۃ منکم، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہوگی۔ انسان کو جب نیند آتی ہے وہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے، جیسے اب اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ عین حالت جنگ میں ایسی کیفیت اللہ کی رحمت کا مظہر تھی۔ طائفۃ قد حممتم طائفۃ قد حمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ، اور اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی میدان جنگ کے راستے سے واپس ہو گئے تھے، یعنی جب جنگ شروع ہو رہی تھی اسی وقت یہ اپنے 300 ساتھ منافقوں کو لے کر الگ ہو گئے کہ اس بات یہ کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین باقی رہ گئے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت میں انہیں اونگ کیسے آئی؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے۔ تو اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی، اس طرح ان کے دل و دماغ میں خلاف حقیقت زمان جاہلیت کے گمان پیدا ہو رہے تھے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ سے قبل مشورہ دیا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ جب ان مشورے پر عمل نہیں ہوا تو کہنے لگے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، یا ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی۔ یہ بھی جماعتی زندگی میں ایک خرابی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات بھی مانی جائے، میری رائے کو بھی اہمیت دی جائے۔ آخر ہم سب اپنے امیر کی ہی رائے کو مانتے چلیں، ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یا نہیں۔ قل ان اللہ امر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَاهُنَا، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ آتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، اگر ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے۔
قل لو کنتم فی بیوتکم، اور ان سے کہیے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے ہیں، اللہ کی مشیت میں جن کے لیے طے تھا کہ انہیں شہادت فاخرہ پہنائی جائے، وہ خود اپنے گھروں سے نکل آتے اور کشاں کشاں ان جگہوں پر پہنچ جاتے جہاں انہوں نے شہادت زیب تن کرنی تھی۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہارے تدبیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وَلِيَتْلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ وہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں، وَلِيُمْحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ جو 300 منافق جو تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے شروع میں ہی، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم جو ہے پرکھ کر سب کو الگ کر دیں گے، کون سچا مسلمان ہے، اور وہ سب جنگ کرنے سے ڈرتے تھے مگر پیچھے پیچھے بس کہتے تھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم کو جنگ احد میں جانا ہے، میدان میں جنگ لڑنی پڑے گی، مدینہ شہر میں نہیں لڑنا ہے، تو پیچھے بھاگ گئے۔ وہی کہ وہ ان کا پورا بیان ہوا، انشاءاللہ اس کے آئے کے آتے ہیں کل بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اس رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے اور ان کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔